حدیثیں دی ہے ان کے واقعات میں ایک واقعہ جو میں آپ سے گزار کروں گا کہ آقا کی ایک حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجیت حاصل ہوئی صرف ایک حدیث میں مل گئی واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سے کوئی چیز گم ہو جائے اگر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے. اب ہمارے پاس ایسا مسئلہ چلا کوئی مرا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں میں تو پڑھتے ہی نہیں. آپ کو معمولی سے معمولی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے معمولی سے معمولی خبر جو طبیعت کے منافی ہے اگر وہ ہم سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون تو حضرت ام سلمہ کی حدیث یاد تھی اور حضرت ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ یا اتنا صحابہ میں ایک ممتاز حیثیت تھی عبادت میں ریاضت میں جمعوں میں اس میں بڑھن کی حصہ لینا روزگار اور بہت سارے خوبیوں کے حامل کے مسلمان. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہو گیا شوہر کا ابو سلمہ کا تو ایک دم ان کے ذہن میں آئی کہ آقا نے فرمایا کہ کچھ نقصان اگر ہو گیا تو جو شخص انا للہ و انا الیہ اس سے بہتر عطا فرمانا ہے تو آپ فوری انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اپنے شوہر کے انتقال کی خبر سنتے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اب پڑھ تو دیے اب تدبیر میں کھڑے وہ مناسب طے ہو گیا. اب ان کے ذہن میں یہ بات ہر بات آ رہی تھی کہ بھائی ام سلمہ سے اچھا میرے جو شوہر تھے ان سے اچھا شوہر کو کون سا ملے گا کیونکہ انہوں خود صحابہ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے. تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی اب ان سے اچھا شوہر کو کیسا ملے گا. تو بہر وقت آیا اتنا فصیلت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے اب ام المؤمنین بن گئی. صرف یہ ایک حدیث کی وجہ سے حدیث پاک کی وجہ سے زوجیت مصطفیٰ کے اندر مل گئی. ان کا یقین تھا اور وہ جو سرکار نے فرمایا ہے جب شادی ہو گئی آقا کا بیان مانگ گیا ایسے آپ ہوگا تو 10 بڑی بات آقا جو جب اور کون سکتا تو یہ ہے ایک حدیث کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور اس کو یقین رکھا اور میں دیکھوں گی کہ مجھے اس سے اچھا شوہر کون سا دکھا ہے. تو وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھو ہمارا یہ عالم ہے کہ دن بھر میں سے کتنے سنت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بھول کے بات کو آمدن ہم چھوڑ دیتے ہیں آمدن چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کو فرمایا جو شخص قیامت کے دن 3 لوگوں کی شفاعت میں کہ امت رہ سکتا ہے 3 لوگوں کی شفاعت میں کہ امت ہونا. سب سے پہلا جو شخص آمدن میں سنت کو ترک کر دیتا یعنی عمل کر سکتا آسانی سے نہیں لیکن اس کے باوجود آمدن اگر میرے کو ایک سنت اگر ترک کرتا ہے تو قیامت میں مجھے اس کی شفاعت کرنے میں بھی حق ہے. دوسرا آنکھ والدین انہیں ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان تو اس کی بھی شفاعت میں لکھا. اور تیسرا آپ نے فرمایا جس کے سامنے میں ذکر کیا جاؤں اور مجھ پر جو مجھ پر جھوٹا ہو تو ہم امانہ ایسے کتنے ہم سننا چھوڑ دیتے ہیں ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اگر یہ آپ سنت کوئی چھوٹی کوئی منڈی کوئی بڑی نہیں ہے سنت سب سے اعلیٰ آتا ہے کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت بے مثل ہے اس کی کوئی مثال نہیں اس کی کوئی مثال. اور پھر دیکھیے آقا کائنات کی سنتیں ہیں اگر ہم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر عمل اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں آقا کا کوئی فائدہ نہیں.
آقا کے درجات بڑے نہیں ہوئے بلکہ فائدہ آپ نہیں ہے. جن جن چیزوں میں آپ کا فائدہ ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر عمل کر کے بتا دیا. ایسا نہیں کہ آقا خالی بول دیے بلکہ عمل کر کے بتایا کہ عمل کرنے سے یہ فائدہ. سنت طور پر جتنا عمل کریں گے اتنا آپ کا فائدہ. نہیں عمل کریں گے تو آپ کو نقصان ہے. سرکار کا کچھ کرنے والا نہیں کچھ نہیں. عمل کریں گے ہمارا فائدہ, عمل نہیں کریں گے ہمارا. تم کو غور کرنا چاہیے چلے میں پھرنے میں کھانے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کہ سنت طریقہ کیا ہے. سیدھا بیٹھا کیا ہے باہر کرتا ہے جاؤ تو کون سا بیٹھا جس مسجد میں کیا نماز پڑھتے کبھی 10 مسجد کے بعد کھڑے ہو اور اس کے بعد جتنے مستقل آنا ہے اور پڑھو تم سیدھا موبائل کے سیدھا ہے تو جیسے مسجد میں کیسے آنا جانا معلوم ہمارے گھر کو آنا جانا کیسا معلوم کچھ پڑھا ہی نہیں. تو یہ نہیں ایسے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرماتے ہیں. اللہ اس کو بہترین سے عطا فرماتا ہے. تو یہ تو ہم کو بولنا چاہیے. پھر دوسری بات ایک مرتبہ ایک حدیث میں ایک یہ ہے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تشریف فرماتی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نارائن کو کچھ طاقت دے رہے تھے. گرمی بہت تھی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر جو پسینے کے قطرے جمع ہو گئے تھے تو ان سے ایسی نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی کہ عائشہ صدیقہ جو ہے اپنا سب کام چھوڑ کے آقا کے چہرے کو کرنے لگی. اتنے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے آپ جب سینہ ختم ہو گیا تو دیکھیں کہ ایک حیرت سے جو ہے عائشہ ٹکٹی باندھے کے آقا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. آقا نے دیکھے کہ عائشہ کیا بات ہے بہت خود میں تجھے دیکھ رہی ہے ٹکٹی باندھے سے کیا بات ہے. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک پر جو پسینہ آیا ان پسینوں کے خطروں میں سے نور کی کتنے پھوٹ کے آتے کتنے خوبصورت نہیں آتے. تو آقا نے صلاح فرماتے ہیں ہلاکت اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا, نہیں دیکھے گا قیامت کے دن اسے نہیں دیکھ سکتا. حضرت عائشہ حیرت ہوئی کہ رسول اللہ آخر وہ کون ہے جو آپ کے ایسے خوبصورت چہرے کو دیکھ نہیں پائے گا. تو آقا یہ بھی بتا جو شخص میری مدد سننے سے چھوڑے گا وہ آنکھ والدین اور جب میرا ذکر کیا جائے اور ان کو بری نہ پڑے کہ لوگ میرا چہرہ بھی نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ میں شفاعت نہیں کروں گا اور ایک واقعے میں آقا فرمایا کہ نہیں یہ میرا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکتا. یعنی کتنی بڑی وعید ہے ہمارے واسطے. ذکر کرنا چاہیے ہمیشہ ہم کو آقا کے بس یاد رکھیے صرف آقا کا تصور ہمارا ہر عمل عبادت ہوتا ہے. صرف آقا کے تصور سے ہر عمل عبادت ہوتا ہے. اب آپ سو رہے ہیں بڑے ملے بھی سوتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں آیا آقا نے ایسا سونے کا حکم دیا ہے آپ جتنی دیر سوتے رہو سب عبادت میں صرف آقا کا تصور ہی آپ کا عبادت ہے. عبادت ہر عمل آپ کا عبادت ہو جاتا ہے. ابھی نماز پڑھے نہیں عبادت نہیں ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سنت یہ کام کھانا کھانا ہے. آپ کیسے کھانا فرمایا آقا اگر کھاتے تو ہمارے یہ ذہن میں آیا کہ سرکار کھانا ایسا اور اگر ویسا کھانے تو جتنی دیر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں وہ پورا کوئی بات. تو ایسی سنت ہے شام تک ہمارا جو بھی عمل ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا اگر اس سے ہمارا سنت میں مکمل ہو گیا اس سے بھی بات ہوتی ہے. اس لیے کہ آقا کرنا سنت ہے وہ بھی ہر وقت عبادت میں رہتا ہے فرمایا. تو ہر وقت عبادت میں ہم بولیں گے بھائی 5 وقت کی نماز ہے ہر وقت عبادت میں کیسا رہا ہے نا. تو یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک آپ کے جتنے بھی کام ہے جو بھی آپ کا ٹائم ٹیبل جو بھی کام کرتے ہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جانا آنا اگر یہ سب عمل ہمارا سنت کے موافقت کا ہو گیا تو 10.5 سال ہمارے عبادت میں تجارت بھی کر رہے ہیں آپ
تو اگر آپ تجارت ایمانداری سے کر رہے ہیں، سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، آپ بالکل حساب کتاب سے برابر کر رہے ہیں، تو جتنی دیر بیٹھ کے آپ تجارت کریں گے اور سارے کا سارا وقت آپ کی عبادت کرتا ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مومن ہر وقت عبادت میں رہتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے. تو یہ ہے اگر ہماری زندگی کا ہر شعبہ اگر ہم سنتوں میں ڈھالنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو عبادت ہے، فائدے ہے. المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے حجرت میں رو رہی تھی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھے کہ المؤمنین صفیہ رو رہی. تو آقا نے پوچھا صفیہ کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ تو یا رسول اللہ حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے. حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے. تو بولے نہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نے دفتر فرمایا آپ کو سب بولنا نہیں چاہیے تھا. پھر حضرت صفیہ سے فرمایا کہ تم ایک نبی کی اولاد سے ہو اور ایک نبی کی بیوی ہو. حفصہ کو کوئی فوقیت نہیں ہے. تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بھی ادھر ان کو بھی جو ہے سمجھا کیے اور ادھر آقا نے حضرت صفیہ محمد نہیں